السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، آج ہم جس کے متعلق تحقیق کرنے والے ہیں وہ ہے مردوں سے، فوت شدگان سے مدد طلب کرنا۔ اس کے متعلق قرآن کی کئی آیات بھی مروی ہیں، نزول ہوئی، اور اس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی کئی موجود ہیں، اور اس کے متعلق کئی صحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک مختصر بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس پر ایک دن مکمل بحث کی جائے گی۔ بہرحال آج جو آپ ابھی اوپر تصویر دیکھ رہے ہیں حدیث پاک کی، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ حضرت مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل سے اپنی امت کے لیے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔ تو یہ آپ اوپر حوالہ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مصنف ابن شیبہ کتاب الفضائل ما ذکر فی فضل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جلد 12 ہے، صفحہ 32 نمبر۔ اب دیکھیں کہ اس کے متعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے قرۃ العینین میں نقل کیا، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق میں نقل کیا، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا، اور امام ابن حجر نے بھی فتح الباری میں اس حدیث کے متعلق لکھا کہ امام ابن شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا اس حدیث کو، اور یہ فتح الباری میں موجود ہے، حوالہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر۔ اور امام کستلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کے متعلق فرمایا کہ امام ابن شیبہ نے اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم اس پر کچھ بات کرتے ہیں، یہ تو ہوگی ایک علمی بحث۔ آگے جو علمی بحث ہے وہ بھی تھوڑی غور طلب ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدمی، اے شخص، میرا جا کے عمر کو سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔ سب سے نمبر پہلے ایک پر بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ملنا ہے در مصطفیٰ سے جا کے ملنا ہے، دینا تو رب نے ہے، لیکن ہم جس کے آگے سب سے پہلے التجا کریں گے وہ جا کے حضور کی بارگاہ میں التجا کریں گے، کیونکہ حضور رب کے قریب ہیں، اور جو بندہ جس کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی بات جلدی سنی جاتی ہے۔ لہذا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اگرچہ ہم سے پردہ کر گئے لیکن ہماری حاجات کو اب بھی پورا فرمائیں گے، جیسے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے۔ آپ اسی طرح کے ایک اور واقعہ موجود ہے، اس پہ بھی متعلق جب تفصیل سے بحث کریں گے تو وہ بھی روایت اس کے اندر بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال اسی روایت پر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ صحابی آئے اور گئے کہاں۔ صحابی کو اگر یہ چاہیے تھا نا کہ وہ صحابی جاتے مسجد میں، اور مسجد میں جا کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، لیکن نہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ملنا ہے وہ حضور کی بارگاہ سے ملنا ہے، رب تعالیٰ جو عطا کرے گا حضور کی بارگاہ سے ہمیں عطا کرے گا۔ تو لہذا کیا کیا صحابہ نے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کی ظاہری وفات کے بعد بھی پہنچے اور پہلے بھی جایا کرتے تھے۔ اور آگے اس کے اندر جو غور طلب بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ جب حضور نے اس صحابی کو کہا کہ جا کے عمر کو میرے سلام کہنا، اب دیکھیں کہ عمر کو میرا سلام کہنا، جب وہ صحابی حضرت عمر کے پاس پہنچے ہوں گے اور سلام عرض کیا ہوگا، تو اگر یہ ہوتا شرک، اگر مردوں سے یا فوت شدگان سے مدد طلب کرنا، حضور سے مدد طلب کرنا ظاہری وفات کے بعد اگر شرک ہوتا، تو حضرت عمر جیسے عادل اور جیسے فقہی اور جیسے توحید والے بندے کے پاس جب کوئی شخص جا کے یہ کہے گا، تو کیا اگر وہ بات غلط ہوگی تو کیا حضرت عمر برداشت کریں گے؟ تو
پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر کا رد عمل اس کے آگے کچھ نہ تھا، انہوں نے جواب دیا اور بات ختم، اور بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد اور بھی روایات ملتی ہیں اس کے ریلیٹڈ ہیں، متعلق ہیں کہ بارش بھی ہوئی۔ ایک اور روایت ہے اس طرح کی کہ 7 دن بارش ہوتی رہی، وہ حضور کی ظاہری حیات کی ہے۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ فوت شدگان سے اور مردوں سے مدد طلب کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہ بات بھی یاد رکھی جائے، وہ نہ کہ کوئی میرے کلمات کو کہے کہ یہ نعوذ باللہ حضور کو نعوذ باللہ کہ مردہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ حضور اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہیں، موجود ہیں، زندہ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ مدد بندہ طلب کر سکتا ہے، شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا تو حضرت عمر اس بندے کو وہاں پہ ہی ختم کر دیتے۔ اور نمبر 2 یہ کہ اگر شرک ہوتا تو حضور کبھی خواب میں تشریف نہ لے کے آتے۔ کوئی حضور سے بڑھ کر بھی توحید والا تو نہیں ہو سکتا، جنہوں نے توحید شروع کی وہی توحید کی خلاف وہ کریں، ایسا تو ممکن ہی نہیں، سوچ و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے غلط خیالات ڈالتے ہیں رب تعالیٰ ان سے بھی ہمیں بچائے۔ تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔